الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کی بے انتہا رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء، محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ کے سامنے میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں اس کا تعلق پچھلے عنوان سے ہے، یعنی جو روحانی بیماریوں سے متعلق بعض اسلامی تعلیمات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ ان روحانی بیماریوں میں چند بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، ان میں سے ایک ہے جنوں کا اثر۔ لہذا آج ہم نے اس عنوان پر کچھ مختصر روشنی ڈالنے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے جس سے کئی لوگ اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں، توحید سے شرک کی طرف
اور شرک میں ہیں تو اس کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود اس سے مکمل شفا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کئی لوگ جنوں سے متعلق کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس طرح کے موضوعات کے بعد عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو امام صاحب، جو خطیب صاحب اس موضوع پر خطبہ دیتے ہیں، جمعہ کے بعد یا اس دن جمعہ کے عصر کی نماز کے بعد پانی کی بوتلیں ان کے پاس آتی ہیں، یا پھر بہت سارے مسائل ان کے پاس آتے ہیں، طرح طرح کی شکایتیں وغیرہ ان کے پاس آتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب، عالم صاحب، خطیب صاحب اس کے ایک اسپیشلسٹ ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے تجارت کی دکان شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں بنیادی طور پر یہ بات بتاتا چلوں، یہ جو میدان ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے، اس سے متعلق صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں کافی تجربہ ہونا چاہیے۔ اور میں واضح کرتا چلوں کہ اس مسئلے میں آپ کے سامنے ایک RMP ڈاکٹر کی حیثیت سے ہوں، ورنہ ہم سے بڑے بڑے اس میں ماہر تجربے کار لوگ ہیں، جو بڑے بڑے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بنیادی طور پر آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس سے کوئی بھائی، کوئی بہن اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو کہ ہم اس میدان کے اسپیشلسٹ ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے آپ اپنے مسائل مجھ جیسے کمزور ناقص طالب علم کے پاس لے کر آئیں۔ تو لہذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جس طرح ڈرے ڈرے سہمے ہیں جنوں کو لے کر، ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو جنوں سے متعلق مختصر تعارف ان کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کئی لوگ یہ بنیادی باتیں انہیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ انسانوں میں چاہے مالدار ہوں، چاہے امیر ہوں، غریب ہوں، طاقتور ہوں، خوبصورت ہوں، بدصورت ہوں، کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ان کا ایک مائنس پوائنٹ ہے، اور وہ ہے ڈر۔ اور اسی مائنس پوائنٹ کو لے کر عامل، راقی، جادوگر ان لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بنیادی بات آپ لے کر چلیں کہ یہ جو ڈر ہوتا ہے، یہی اصل مائنس پوائنٹ ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے دل سے نکل جائے تو پھر کوئی جن، کوئی شرارتی جن یا پھر کوئی اور طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور وہ ڈر کیسے جائے گا، ہم آج کے خطبہ جمعہ کے آخری حصے میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کا عنوان ہے جنوں کی بعض شرارتیں اور اسلامی تعلیمات۔ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جن کون ہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ جن ایک اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور مخلوقات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، یہاں تک کہ جنوں سے بھی زیادہ مقام اور فرشتوں سے بھی زیادہ مقام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا، اور انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو یہیں پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک بڑی افضل، ابتر، اشرف مخلوق اپنے سے چھوٹی والی مخلوق سے کب سے ڈرنے لگی؟ یعنی جن انسانوں سے چھوٹی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سب سے اشرف مخلوق بنایا، مخلوقات میں سب سے بلند مقام دیا ہے۔ تو اب بلند مقام والا آدمی اپنے سے چھوٹے والوں سے ڈرے تو یہ تو عقل والی بات نظر نہیں آتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام بہت اونچا کیا ہے۔ سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا مخلوقات کے اعتبار سے۔ اور جنوں کی جو تخلیق ہوئی انسانوں سے پہلے، آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ہاتھوں بنائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا، اور جنوں میں ابلیس جو ہمارے درمیان شیطان کے نام سے مشہور ہے، تو یہ جنوں میں سے تھا۔
کان من الجن، قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شیطان الگ ہے، ابلیس الگ ہے، جن الگ ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جن، ابلیس، شیطان، یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں، ایک ہی مخلوق ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے الگ الگ نام ہیں۔ تو شیطان گویا کہ یہ ابلیس ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔ آپ یہ مان کر چلیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اور اسی طرح جب جنوں کی تخلیق ہوئی تو پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے جو کچھ کہا وہ واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد سارے فرشتوں کو، سارے جنوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ان میں سے ایک بدبخت اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا۔ وہ کون ہے؟ الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا، مردود قرار دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ابلیس اللہ رب العالمین سے مہلت چاہی قیامت تک زندگی کی، اور اس میں اس نے یہ کام اللہ رب العالمین سے لیا کہ کہنے لگا کہ تو جس انسان کو بنا رہا ہے، انسانوں کی جو مخلوق بنانے والا ہے، ان میں بہت سارے انسانوں کو تو ناشکرا پائے گا۔ اے اللہ، میں ان لوگوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، اور انہیں ناشکرا بنا کر رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی قیامت تک کے لیے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی حکمت و مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس کا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ چیز عطا کر دی۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ایسا سوچنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر اس کو وہ مہلت دے دی۔ اب جب وہ ابلیس اپنی اولاد، جنوں کی جماعت لے کر وہ سارے لوگوں کو بہکانے اور بھٹکانے کا کام شروع کیا ہے، انہی میں ایک سبب، ایک وجہ ہے جنوں کی شرارت۔ یعنی جن اپنی شرارت سے انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی واضح مثالیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنوں سے متعلق قرآن مجید میں، احادیث صحیحہ میں متعدد نصوص موجود ہیں۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے کہ وہ سرے سے جنوں کا انکار کرتا ہے، جنوں کے وجود کو مانتا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ جو طبقہ قرآن اور حدیث کے علم میں ماہر نہیں ہے، وہ کمزور ہے۔ قرآن اور حدیث کی یہ نصوص اگر وہ پڑھ لیتا تو پھر اس طبقے کا ایمان اس بات پر آ جاتا کہ جن بھی ثابت شدہ ایک مخلوق ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جن کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز، یعنی جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، وہ نظر نہیں آتی، بلکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت قرآن مجید میں کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن تمہیں اس جگہ سے دیکھ سکتے ہیں جس جگہ سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ایک فرق انسانوں اور جنوں میں رکھا گیا ہے، آگے یہ بات بھی آئے گی۔ تو بنیادی طور پر جن کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ چیز۔ اسی سے جنین ایک لفظ آتا ہے اردو میں، عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، اور وہ بچہ دکھائی نہیں دیتا باہر والوں کو، یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہے ماں کے پیٹ میں بچہ، تو ایسے بچے کو جنین کہا جاتا ہے۔ جنت، جو جنت ہے، جنت کو جنت کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری یہ کمزور آنکھیں اس کے مناظر کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا لفظ ہے جن۔ تو یہ جن ایسی مخلوق ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں،
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اس بات کی وضاحت فرما دی۔ اور اسی طرح سورہ رحمان میں آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین بھی بیان کر دیا وَخُلِقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ انسانوں کو دہکتی ہوئی آگ کے، جنوں کو دہکتی ہوئی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کی پیدائش بھی آگ سے ہوئی ہے، جنوں کی پیدائش بھی آگ سے، مطلب یہ کہ شیطان جنوں میں سے تھا۔ اب آئیے بنیادی طور پر چند فرق آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ انسانوں اور جنوں میں کیا فرق ہے؟ جبکہ دونوں مخلوقات میں سے ہی ہیں، تو جن اور انسانوں میں کچھ بنیادی طور پر فرق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ وہ فرق اگر ہمارے سامنے آئیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات، جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں جبکہ انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جن اپنی اصل شکل و صورت میں لوگوں کو نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت دے رکھا ہے کہ وہ دوسروں کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، کسی کی بھی شکل و صورت وہ اختیار کر سکتے ہیں، کسی کی بھی۔ دجال کا جب فتنہ ظاہر ہوگا تو دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو پھر اس وقت لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں جنت اور جہنم کہاں ہیں بتائیے، ہمارے ماں باپ جو مر چکے ہیں انہیں زندہ کر کے بتائیے۔ تو اس وقت دجال دو شرارت قسم کے جنوں کو حکم دے گا، یہ جو مطالبہ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کرو، اور وہ دو شرارتی جن جو ہوتے ہیں اس کے مطالبہ کرنے والے انسان کے ماں باپ کا چہرہ اختیار کرتے ہیں اور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا یہ سچ کہہ رہا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو یہ جنوں کی شرارتوں میں سے ایک شرارت ہے جو دجال پر ایمان لانے کا سبب بنے گی، اور جو بھی اس طرح کے فتنے میں مبتلا ہوں گے وہ دجال کے ساتھ جہنم رسید ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان اپنی شکل و صورت میں رہے گا، وہ اپنی شکل و صورت تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن جنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ دوسروں کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ جن ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے منتقل ہو سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو منٹوں میں نہیں بلکہ لحظوں میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت دی ہے۔ لیکن انسانوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، انسانوں کے لیے دور کا سفر کرنا ہے تو اس کی تیاری کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی سواری کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پھر سوار ہو کر جانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے۔ اور اسی طرح ایک فرق یہ ہے کہ انسانوں کے بنسبت جن بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بڑے بڑے جسموں والے، بڑے مضبوط طاقت والے اور عجیب و قسم کے شکل و صورت والے ہوتے ہیں، جبکہ انسان کی طاقت ان کے سامنے بہت کمزور مانی جائے گی۔ ہاں، اگر انسان کا علم گہرا ہو، جو انسان علم شریعہ میں ماہر ہو، وہ انسان ان طاقتور جنوں سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والا ہے۔ لیکن جو انسان علم شریعہ سے محروم ہے، دینی علوم سے محروم ہے، تو ایسا انسان ان کے سامنے کمزور ہی مانا جائے گا۔ اور اسی طرح بنیادی طور پر ایک فرق یہ ہے کہ انسانوں کے بنسبت جنوں کی عمر بہت لمبی لمبی ہوتی ہے۔ انسان آئے دن جس طرح روزیوں کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ لوگ بیان کرتے ہیں، عمریں انسان کی کم ہوتی جا رہی ہیں، انسان بہت جلد انتقال کر جا رہے ہیں، اس کے بنسبت جن کئی سو سال بھی زندہ رہتے ہیں، لمبی لمبی عمریں ان کی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ طاقت دے رکھا ہے۔ اچھا، غذا کے مسئلے میں ایک بنیادی فرق بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو کھانا کھاتے ہیں، جو غذا کھاتے ہیں، جنوں کے لیے بھی غذا ہے، لیکن ان کی غذا کیا ہے؟ وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی حلال جانور کی ہڈیاں اللہ رب العالمین ان کے لیے غذا بنایا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ ہڈی پر گوشت چڑھے گا، پھر وہ اس کو کھائیں گے، یا پھر بہت سارے علماء نے اس کے کچھ الگ تفاسیر بیان کیے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ ہڈی جنوں کی غذا ہے۔ اور جنوں کے جانور بھی ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، جس طرح انسانوں کے پاس جانور ہیں،
ان کے بھی جانور ہوتے ہیں اور انہیں بھی چارہ کھلانا پڑتا ہے. تو جنوں کے جانوروں کا چارہ کیا ہے؟ سوکھا ہوا گوبر، جو لید وغیرہ کہتے ہیں، گوبر جو گیلا ہے وہ نہیں، سوکھا ہوا گوبر. تو یہ گوبر سوکھا ہوا ان کے جانوروں کا چارہ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس کو واضح کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ ان دو چیزوں سے آپ کبھی قضائے حاجت نہیں کرنا. یعنی پیشاب اور پاخانے کے لیے بیٹھیں تو یہ دو چیزیں استعمال نہیں کرنا پاکی کے لیے، ایک ہے ہڈی اور دوسرا ہے سوکھا ہوا گوبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور کہا کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے. تو ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان کی غذا بیان کیا ہے. اسی طرح جنوں کی شرارت اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، جن جو شرارت کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، ان کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو مقصد ہیں بنیادی طور پر. اور 99% جن انہی دو مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے یا ان میں سے کسی ایک کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. اور یہ پریشان کرنے والے جنوں سے متعلق جب بات آئی ہے تو میں بنیادی طور پر یہ بات بتاتا چلوں، جنوں میں بھی کئی قسم کے جن ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. اور بعض جن ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن شرکیہ کام کرتے ہیں، بالکل انسانوں میں جیسے ہیں ویسے. تو جنوں میں بھی ایسے موجود ہیں. تو جو اللہ والے جن ہیں، نیک جو جن ہیں، وہ جن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ جن کسی کو ستانا پریشان کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. کل کو اللہ کے یہاں ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ جواب دینے کی تیاری میں اس طرح کی کوئی شرارت نہیں کرتے ہیں. ہاں، اگر کسی پاک جگہ جب یہ اللہ والے جن ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی جا کر انسان شرارت کرتا ہے تو پھر اس کو سبق سکھانے کے لیے وہ لوگ اسے پریشان کرتے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں. ہر جن ستانے والا، پریشان کرنے والا، شرارت کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ والے جنوں کی بہت اچھی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، بہت سی عمدہ صفات ان کی بیان کی گئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو جنوں کو لے کر پریشان ہیں وہ اللہ والے جن نہیں، بلکہ یہ جو شیطانی جن ہوتے ہیں، کافر جو جن ہوتے ہیں، مشرک جو جن ہوتے ہیں، بدعاتی جو جن ہوتے ہیں، ان جنوں کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اس سلسلے میں اللہ والے بھی جن ہیں اور کافر بھی ہیں، مشرک بدعاتی جن بھی ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں اور اسی طرح آسمان پر بھی، سمندروں میں بھی جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوقات کو ہی اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے. مکلف کا مطلب کیا ہے؟ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، باقی مخلوقات سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. وہ 2 مخلوقات کون سے ہیں؟ ایک انسان ہے اور دوسرے جن. اسی لیے ان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت بیان کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ ہونا ہے، ویسے ہی جنوں کے ساتھ بھی حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. تو لہذا انسان جس طرح زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی جن بھی زندگی گزارتے ہیں. ان کی روزی روٹی، اس کے لیے محنت و مشقت، اس کے لیے تیاریاں، اس کے لیے شاپنگ، جس طرح انسان کرتے ہیں بالکل ایسے ہی جن بھی کرتے ہیں. بلکہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تلبیس ابلیس. اس کتاب کا سارا لب لباب یہی ہے کہ انسان جس طرح زندگی گزارتے ہیں جن بھی ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں. اور جن خاص کر کے شام کے وقت، مغرب کے وقت یہ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، تجارت کے لیے، چیزیں خریدنے اور بیچنے کے لیے نکلتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عورتوں کو، بچوں کو باہر نکلنے سے منع کیا ہے. اور جن گھروں کا روٹین یہ ہے کہ اس وقت بچوں کو لے کر والدین فاسٹ فوڈ سینٹر جا رہے ہیں، گوبھی کھلانے کے لیے، نوڈلز کھلانے کے لیے، فلاں کام کے لیے، پارک کے لیے، وہاں یہاں، رات میں بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت نکلنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل نہیں کیے، بچے پریشان اور گھر کی خواتین پریشان.
ان تعلیمات پر عمل کر لیں، نجات ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات معلوم ہوئی کہ انسانوں کے جیسا ہی جنوں کا بھی حساب و کتاب لیا جانے والا ہے۔ جس طرح انسانوں میں شیطانی قسم کے انسان ہیں، شرارتی انسان ہیں، ویسے ہی جنوں میں بھی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنوں میں ہی شرارتی جن ہیں، انسانوں میں ان سے بھی خطرناک نوجوان ملیں گے آپ کو، شرارت کرنے والے، گاڑیاں ایسے چلاتے ہیں سبحان اللہ، کسی بوڑھے کو اگر مار دیے تو زندگی بھر کرسی پر نماز پڑھے گا۔ یہ شرارت نہیں ہے؟ اور یہ جو شرارت کرتے ہیں نوجوان، ان کو کیا ملے گا؟ خوشی ملے گی نہیں؟ تو ایسے ہی جنوں کی شرارت کے پیچھے دوسرا مقصد ہے خوشی حاصل کرنا۔ پہلا مقصد ان کا یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا، انہیں ستانا، پریشان کرنا، طرح طرح کے شرکیہ کاموں کی طرف لے جانا، فلاں بابا، فلاں صاحب، فلاں پیر کے پاس لے جانا، تعویذ گنڈے وغیرہ انہیں پہنانا، اور اس طرح ان کو کیا کرنا؟ شرک میں مبتلا کر دینا، توحید سے گمراہ کرنا۔ اور دوسرا مقصد ہے لوگوں کو، انسانوں کو پریشان کر کے خوشی حاصل کرنا، جس طرح ہمارے بچے بھی کرتے ہیں۔ نوجوان بچے دیکھے چاچا کو پریشان کیے، کوئی بوڑھا آدمی آیا تو اس کو پریشان کیے، پریشان کر کے جو خوشی حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کے ساتھ جنوں کا معاملہ ہے۔ جن بھی شرارت اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو خوشی ملے، خوشی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں کرنا یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب دینے کے لیے جنوں کو بھی، انسانوں کو بھی جو اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح ہدایت عطا فرمائے اور بزرگوں کی ان سے حفاظت فرمائے، ان کے شر سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جنوں کے وجود کو مانتے نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے کہ نہیں ہے، جن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ اب تک میں نے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت سورۃ الاعراف کی ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کہ ہم نے جہنم کو بھرنے کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے بہت سارے لوگوں کو تیار کر رکھے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور ایسے لوگ ہیں، یعنی جن اور انس ایسے ہیں جن کے دل ہیں لیکن وہ دل سے وہ سمجھنا نہیں چاہتے، جن کی آنکھیں ہیں، آنکھوں سے حق کو دیکھنا نہیں چاہتے، کان ہیں، کانوں سے حق بات سننا نہیں چاہتے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنوں کا وجود ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے۔ بعض لوگ جنوں کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ جن کسی انسان کے اندر داخل ہوگا، انسان کے اندر، اس کے جسم میں داخل ہو کر شرارت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ایک جسم ہے، جسم میں روح ہے، تو روح ہونے کے باوجود کوئی جن اس میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن احادیث کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر ان کے جسم میں داخل ہو کر پریشان کیا ہے، جسم کے اندر داخل ہو کر۔ اس سلسلے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک صحابی ہیں، جو یہ عثمان وہ عثمان نہیں ہے جو عثمان ابن عفان، عثمان ابن مظعون، یہ نہیں، یہ تیسرے ایک عثمان ہیں، عثمان ابو العاص، اس طرح عمر بن العاص، اس طرح نام ہے ان کا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جن کا اثر ہو گیا تھا اور وہ اپنے قبیلے کی امامت کرواتے تھے۔ دیکھیے، اماموں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے کبھی کبھی، اماموں کے اوپر، اور وہ بھی صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ نماز پڑھانے کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے، بھاری معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عام حالتوں میں اچھا رہتا ہوں، لیکن جب امامت کے لیے آگے بڑھتا ہوں، تکبیر تحریمہ کے بعد قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے، میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میرا دل وزن ہو رہا ہے، پورا جسم مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے،
اللہ کے نبی سمجھ گئے اس کے اندر کوئی شرارتی جن بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر مارتے ہوئے، صحابی کے سینے پر مارتے ہوئے کہا اخرج یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے نکل جا، وَأَنَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، محمد ہوں. یہ جیسا ہی سننا تھا فوراً وہ جن ان کے جسم سے نکل کے بھاگ گیا، دوڑ گیا. اور یہ صحیح حدیث ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، صحیح حدیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن انسانوں کے جسم میں گھس کر بھی پریشان کر سکتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم میں گھسنے کی طاقت نہیں ہے وہ حدیثوں کے منکر ہیں. اور یہ سوال کئی لوگ، کئی بھائیوں کی جانب سے میرے پاس آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بھائی اس طرح کے گمراہ لوگوں سے سوالات کرتے ہیں، گمراہ لوگوں سے علم لیتے ہیں، حدیث کے انکار کرنے والوں سے علم لیتے ہیں. نعوذ باللہ، ایسے منکرین حدیث سے علم لینا بھی جائز نہیں ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. کئی ہمارے جماعت کے بھائیوں نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے. ایک ہی سوال کئی لوگوں سے جب ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی سردار ہے اور وہ سردار حدیثوں کا انکار کرنے والا ہے. تو لہذا آج بات آئی ہے تو میں واضح کرتے جا رہا ہوں، اللہ کے بندو، علم صحیح عقیدے والوں سے لو، حدیث کا انکار کرنے والوں سے نہ علم لیا جا سکتا ہے، نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھا جا سکتا ہے، نہ ہی ان سے دوستی کی جا سکتی ہے. لہذا آپ اپنے آپ کو محتاط رکھیں اور اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کے یعنی قرآن اور حدیث سے ہٹی ہوئی باتوں میں گمراہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. تو واضح ہوئی کہ انسانوں کے جسم میں بھی جن داخل ہو کر انہیں پریشان کر سکتے ہیں. خطبہ جمعہ کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جنوں کے اقسام کیا ہیں، جن کس طرح کے ہوتے ہیں. ان میں دیکھیے پہلی قسم جنوں کی ابلیس، جو کہ ان کا سردار ہے، ان کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے رکھا ہے. تو یہ پہلا ہے. اور دوسری قسم ایمان والے، جنوں میں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اور اسی طرح کافر جن بھی ہوتے ہیں، کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے. ایمان والے اور کافر جنوں سے متعلق آپ کو بھرپور علم ہونا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ایک سورت نازل کیا ہے، سورۃ الجن. آپ اس سورے کی تلاوت کریں، اس سورے کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو کئی باتیں ایمان والے اور کفر والے جنوں سے متعلق آپ کو معلوم ہوں گی. چوتھی قسم جنوں کی یہ ہے کہ مضبوط، طاقتور اور بڑے بڑے جسموں والے جن ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک پانچویں قسم ہے جنوں کی پروں والے جن، یعنی ایسے جن جن کے پر بھی ہوتے ہیں اور یہ پروں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتے ہیں، ہواؤں میں تیرتے ہیں، فضاؤں میں اڑنے لگتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو ایک صلاحیت، ایک قدرت دے رکھی ہے، اور یہ چیز انسانوں کے لیے نہیں ہے. اور اسی طرح چھٹی قسم یہ ہے کہ بعض جن کتے اور سانپوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے بعض سانپ بڑی بڑی عمر کے ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمر کے، اور بعض سانپوں کو کیا ہے، آپ تھوڑے سے بال بھی دیکھتے ہیں. یہ ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے. بعض آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں کھنڈرات ہوں، پرانے محل، پرانی حویلیاں، جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، ایسے جگہوں پر الا ماشاءاللہ کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. تو بعض جن کتے اور سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور کتوں میں خاص کر کے جو کالا کتا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے اور جن اکثر کالے کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور ایک کالا کتا لوگوں کو نقصان پہنچانے میں بھی ماہر ہے. لہذا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے. سانپوں کا مسئلہ ہے، ایک روایت یہاں تک ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اس طرح کے مخلوقات جو عجیب و غریب ہوں، یعنی اپنی حیات سے کچھ بدلے ہوئے ہوں، سانپ کی جو اصل شکل و صورت ہے اس سے کچھ الگ بدل کر رہنا، عجیب قسم کا چہرہ، ڈراؤنا چہرہ، اس طرح کے اگر جانور ہیں، پہلے آپ ان کو 3 مرتبہ حکم دیں کہ اے اللہ کے بندے نکل جا نکل جا نکل جا. اگر وہ نہیں نکلے گا تو پھر چوتھی مرتبہ اسے مارنے کا حکم ہے. اس سے پہلے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیا کہ 3 مرتبہ بولنے سے پہلے حملہ کرنے کی صورت ہے، تو ایسے وقت میں آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. پھر یہاں یہ حدیث لے کر
اب وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ جملے کہتے کھڑے ہیں، سینٹنس کہتے کھڑے ہیں، تو یہ بے وقوفی ہوگی، عقل مندی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھنے پڑھنے کے لیے فہم کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ عام طور پر ایسے ہی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کی ایک ساتویں قسم ہے، یہ مختلف جگہوں میں رہنے والے کبھی کبھی قیام یعنی سفر بھی کرتے رہتے ہیں۔ جنہوں میں ایک قسم ہے پرماننٹ ایک جگہ رہتے ہیں، وہ قبضہ کر کے رہتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے پرانے جو گھر ہوتے ہیں ان گھروں میں وہ نسل در نسل بسے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان گھروں میں جتنے لوگ عدلتے بدلتے جا رہے ہیں وہ کوئی ایمان والے نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہوں پر بعض جن قیام کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض جنوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک جگہ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سفر کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک قسم ان کی یہ بھی ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایمان والے جن، کیونکہ انہیں اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینے کا احساس ہوتا ہے، شرارتی جنوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور یہ جو آخر کی میں نے 3 باتیں بیان کی ہیں، ان باتوں کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے بیان کیا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس موضوع کا ایک اہم پہلو ہے، جن کہاں کہاں رہتے ہیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ جن کہاں رہتے ہیں، اور وہاں آدمی تھوڑا الرٹ ہو جائے، ہوشیار ہو جائے کہ ان جگہوں میں جن ہوتے ہیں۔ بھائی ایسی جگہ میں اگر ہم نہیں کرنے کے کام کچھ کر دیے تو پھر کیا ہے، ان کی شرارتوں کے شکار بن جائیں گے۔ ان میں پہلی جگہ ہے وہ گھر جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جن گھروں میں بسم اللہ کہہ کر لوگ داخل نہیں ہوتے، جن گھروں میں سلام کہتے ہوئے لوگ داخل نہیں ہوتے، تو ان گھروں میں یہ جن آ کر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے تو گھروں کا جائزہ لیا جاتا ہے شیطانوں کی طرف سے۔ ایک شیطان باقاعدہ انتظار کرتا ہے کہ گھر کا مالک یا گھر کا کوئی فرد بسم اللہ کہے بغیر، سلام کیے بغیر گھر میں داخل ہونے کا۔ اگر کوئی سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوگا، بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوگا، تو وہ شیطان، وہ جن اپنے ماتحت والوں سے کہے گا کہ آج تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کا کوئی موقع نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر کوئی بندہ سلام کیے بغیر، بسم اللہ کہے بغیر جانوروں کی طرح گھر میں گھس جائے تو خوشی خوشی شیطان اعلان کرتا ہے، جن اعلان کرتا ہے کہ آؤ آؤ یہاں آج ہمارے لیے رات گزارنے کا موقع مل گیا۔ اللہ اکبر! یہ گھروں کی حفاظت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوں، دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، یہ تعلیمات اسلامی تعلیمات میں سے ہیں۔ اور ہم لوگ داخل ہونا ہی بازار کا سارا غصہ اپنے بھیجے میں لے کر جاتے ہیں۔ کہاں کی دعا یاد آتی ہے؟ کون سا بسم اللہ یاد آتا ہے؟ اور سلام کرنے کے لیے دل تو قبولتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم روب کے ساتھ گھر میں جانا چاہتے ہیں، اور اسی روب دبدبے میں بیویاں تھر 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 کانپنا، ایسے روب و دبدبے کے ساتھ داخل ہونا چاہتے۔ اللہ کے بندو، تم تو اپنا وقار بتا ہی رہے ہو، تمہیں کپانے کے لیے وہ مخلوق بھی تمہارے ساتھ گھر میں داخل ہوگی، پھر اس کی شرارت سے تم تھر 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 کانپنے شروع کر دو گے۔ تو اس لیے گھروں میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کر داخل ہوں، دعا پڑھ کر داخل ہوں، اور خاص کر کے سلام کر کے داخل ہوں۔ یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اور دوسری چیز، کبھی کبھار انسانوں کے کھانے میں بھی شریک ہو جاتے ہیں جن۔ کھانے کے لیے بیٹھے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر لیے، تو اس وقت یہ جن، یہ شیطان اپنے ماتحت لوگوں سے، جنوں سے اعلان کرتا ہے کہ آج تو خوشی کی بات ہے، آپ کو رات گزارنے کا بھی یہاں موقع مل گیا، ساتھ میں آپ کو ڈنر بھی نصیب ہو گیا، یعنی گھر کا کھانا بھی نصیب ہو گیا، آؤ اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اب یہ بیٹھ کر کھا رہا ہے، ڈبرے خالی ہو گئے، اب پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے بسم اللہ نہ کہنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم سکھائی اسلامی تعلیمات میں سے۔ اگر بسم اللہ کہہ کر نہیں کھائیں گے، بچوں کو نہیں کھلائیں گے، تو اس کھانے میں یہ جن شریک ہو جاتے ہیں، یہ شیطان شریک ہو جاتے ہیں۔ تو آگے ایک بات یہ ہے، تو یہ گھر ہوا۔ اور دوسرا وہ گھر جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، خاص کر کے قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، اس سے مراد قرآن کی تلاوت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، لہذا گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، بلکہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، خاص صورت بھی بیان کی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، قبرستان میں قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن گھروں میں جائز ہے۔ اب ہمارے لوگوں کا معاملہ الٹا ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اندھے لوگوں کو ماننے لگے تو ان کی عقل بھی اندھے ہو گئی، یعنی گھروں میں پڑھنے کی چیز قبرستان میں پڑھتے ہیں فاتحہ کے نام سے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور 3 قل کے نام سے وہ سورتیں پڑھ کر میت کو بخشوا رہے ہیں قبرستان میں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں قرآن پڑھنے کو منع کیا ہے۔ اللہ کے بندو سمجھنے کی ضرورت ہے، گھروں میں پڑھنے کا حکم دیا، آپ گھر میں پڑھے بغیر قبرستان میں پڑھ رہے ہیں جا کر، تو گھر قبرستان کی مانند بن رہا ہے۔ تو ایسے گھروں میں بھی جن اپنا قبضہ کر کے رہ جاتے ہیں، اور لوگوں کو پریشان کرنا، بچوں کو پریشان کرنا، بیوی کو پریشان کرنا، خود آپ کو پریشان کرنا، یہ ان کی شرارتوں میں سے ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے، اور ایک چیز ہے آیت الکرسی، بڑی طاقتور، بڑی پاورفل، عظیم آیت قرآن مجید کی آیت الکرسی ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہم مہینہ بھر جمعہ کے خطبے اسی پر دے سکتے ہیں، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا، سورۃ البقرہ ہے، آیت الکرسی ہے، اس طرح کی چیزوں کی تلاوت گھر میں ہونا چاہیے۔ خاص کر کے خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں، بہت ساری خواتین کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں، رات میں سو رہے ہیں، صبح میں سو رہے ہیں، کوئی چھاتی پر آ کر بیٹھ گیا، کوئی وزن ہے، گلا دبا رہا ہے، سانس روکا رہا ہے، اس طرح کی تکلیفیں، پریشانیاں خواتین کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتی ہیں۔ اس کی ایک سب سے اہم وجہ یہ کہ خواتین نمازوں کی پابندی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اور ان گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں، تو ایسی جگہوں پر یہ شرارتیں ہوتی ہیں، اور ان شرارتوں سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا اپنانا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح جن کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ قبرستان میں ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، قرآن مجید کی تلاوت قبرستان میں کرنے سے منع کیا گیا۔ جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جن وہاں ہوتے ہیں، شیطان وہاں ہوتے ہیں۔ اب ہمارے بہت سارے نوجوان بچوں کو دیکھا جاتا ہے قبرستان میں بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر پبجی کھیلتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر لوگ چائے منگا کر پی رہے ہیں۔ قبرستان گویا کہ فکر کی جگہ نہیں، آخرت کی تیاری کی جگہ نہیں، ٹائم پاس کی جگہ ہو گئی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور یہ سارے لوگ بیٹھ کر وہاں جو ٹائم پاس کرتے ہیں، رات میں آنے کے بعد انہی کے شرارتوں کے شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں، اللہ رسول نہیں، کچھ نہیں۔ ان کا چہرہ بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا تلاش کرتا ہوا آئے گا، کہے گا کہ امام صاحب 2 دن سے نیند نہیں آ رہی، امام صاحب 3 دن سے پریشان ہوں، امام صاحب کھانا کھایا نہیں جا رہا، امام صاحب بیوی سے ملاقات کر رہا ہوں تو کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سارے مسائل یہ لوگ لے کر آتے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی مسجدوں سے جڑ جاؤ۔ قبرستانوں میں صرف اور صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جانا چاہیے، اس کے علاوہ شیطانی کام کرنے کے لیے وہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں باقاعدہ شیطان ہوتے ہیں آپ کے انتظار میں۔ اور ایک جگہ ہے اونٹوں کے رہنے کی جگہ، اونٹ جہاں باندھتے ہیں، اونٹ جہاں رات گزارتے ہیں، اونٹ کا باڑہ جس کو کہتے ہیں، بکریوں کا باڑہ ہوتا ہے، گایوں کا باڑہ ہوتا ہے، اونٹوں کا باڑہ ہوتا ہے۔ تو اونٹ کا جو باڑہ ہے اس میں بھی جنوں کا قبضہ ہوتا ہے، جن وہاں بھی رہتے ہیں۔ تو وہاں رات میں سونے سے، نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا تصلوا فی مبارک الابل فانها من الشیطان۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اونٹوں کو باندھنے کی جگہ نماز مت پڑھو، اس لیے کہ یہ جو باڑے ہوتے ہیں شیطان کے حصوں میں سے، شیطان کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی جگہ بھی زیادہ آدمی کو وقت گزارنا نہیں چاہیے، اور خاص کر کے نماز وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ انتہائی اہم ایک چیز ہے بازار، بازار میں بھی جن زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان کیا، کوشش کرو کہ بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے تم مت بنو، اور بازار سے سب سے اخیر میں نکلنے والے تم مت بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بازار شیطانوں کی جگہ ہے، جنوں کی جگہ ہے، اور یہاں شیطان سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے بازار جا رہے ہیں، گالیاں، دھوکے، اور اسی طرح بے حیائی،
بے پردگی، عریانیت، ننگاپن، دھوکہ دینا، ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، انصاف کے تقاضے سارے کے سارے چھوڑ کر تاجر آج تجارت کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بازاروں میں شیطان اور اس طرح کے شرارتی جن ہوتے ہیں۔ آپ کو ان گناہوں میں مبتلا کر کے وہ آپ کو گمراہ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے آپ کو بہکانا چاہتے ہیں، گمراہ کر کے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر جن ہوتے ہیں، خاص کر کے ان جگہوں پر جہاں گندگی ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، گندگی۔ اس کو میں مثال کے طور پر بتاؤں تو بعض ہاسپٹلز جہاں ڈیلیوریز ہوتی ہیں، جہاں عورتوں کی زچگیاں ہوتی ہیں، نفاس کے خون کے جو کپڑے لے جا کر مغسلہ ہوتا ہے، دھویا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر یہ شرارتی جن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں سے محتاط ہونا چاہیے۔ اگر ان جگہوں میں کوئی کام کر رہا ہے یا کرنے والی خاتون ہے، اس کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، آیتوں کا بلکہ قرآن مجید کا حصہ اکثر اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، یہ اس کا حل ہے۔ اور اسی طرح ایسا ہی ہمارے گھروں کا ماحول بھی ہو گیا ہے۔ ہمارے گھروں میں پرانے اتارے ہوئے چھوڑے ہوئے کپڑے ہم باتھ روم میں، واش روم میں لٹکاتے ہیں، انتہائی خطرناک عمل ہے۔ باتھ روم میں اپنا چھوڑا ہوا کپڑا کبھی مت رکھیے، کیونکہ واش روم بیت الخلاء میں جن ہونا ہی ہونا ہے، وہ بھی شرارت قسم کے، خبیث قسم کے جن وہاں پر رہتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم آپ کو یہ سکھائی، جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں دعا پڑھا کرو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خواتین اس کا خاص اہتمام کریں۔ گھر جتنے بھی عالی شان کیوں نہ ہوں، کروڑوں روپے کے گھر کیوں نہ ہوں، لیکن بیت الخلاء قضائے حاجت کی جگہ وہ ان کی جگہ ہے، وہ ان کی جگہ ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، وہ ان کے لیے مختص ہے۔ بس آپ دعا پڑھ کر جائیں، باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھیں تو ان شرارتوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے واش رومز میں اپنے کپڑے نہیں لٹکانا چاہیے، خاص کر کے خواتین جو اپنے گندے کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑوں کی بالکل حفاظت کریں، اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی ان کپڑوں کی صفائی کر لیں، اس کی دھلائی کر لیں، ورنہ یقین مانیے ان کپڑوں کی وجہ سے بھی شرارتی جن تمہیں شرارت میں مبتلا کر دیں گے۔ اور اسی طرح بہت سارے مرد احباب، خواتین اپنے بدن کی پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جن بالوں کو نکالنے کا حکم دیا گیا ان بالوں کو نکالتے نہیں ہیں، اور یہ گندگی ہے۔ ایسے لوگ جو بھی ہوتے ہیں ان سے شرارتی جن دوستی کرتے ہیں، دوستی کیوں؟ یہ اس کے مزاج کا ہے، گندا انسان ہے۔ تو خواتین، مرد احباب اس طرح کی گندی فطرتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بہرکیف یہ ایک وسیع موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے، اس کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی شرارتوں سے اور اس مخلوق کی جو بھی گمراہیاں ہیں ان ساری چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھائی بہن اس طرح کے مسائل میں اگر مبتلا ہیں، پریشان ہیں، وہ لوگوں کے سامنے آ نہیں پا رہے ہیں، شرمندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی، روحانی بیماریوں سے بھی مکمل شفا اللہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، اگلا جمعہ انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔